وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ. بچوں کی تربیت کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس وقت ہمارے معاشرے میں ایک چیز کی بہت زیادہ جلغار نظر آتی ہے اور وہ ہے بے حیائی. ہم دیکھتے ہیں کہ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بہت واضح طور پہ بتایا کہ اگر ہم میں حیا نہ رہی تو ہمارا جو دل چاہے ہم کرتے جائیں گے اور اس کی کہیں پر بھی کوئی لمٹ کوئی حد نہیں آ سکے گی. تو حیا بچوں میں کیسے پیدا کی جائے, بچوں کو حیادار کیسے بنایا جائے اس دور میں جب کہ ہمارے گھروں میں میڈیا کے ہی ذریعے بہت سی بے حیائی موجود ہے اور اس کے اثرات ہم دیکھ بھی رہے ہیں, اس سے ہم پریشان بھی ہیں. ہماری ایک بہن ہے جو کہ اس وقت ہم سے اپنے ایکسپیرینسز شیئر کریں گی کہ کس طرح سے انہوں نے اپنی بچیوں کو ایک حیا کا تصور جو دیا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی فرحین, آپ ہمارے ساتھ ہیں اور آپ کی بیٹی ہیں ساتھ نمرہ. کیا حال ہے نمرہ آپ کے؟ میں بالکل ٹھیک ہوں الحمدللہ. کتنے سال کی ہیں آپ؟ 10 سال کی ہوں. 10 سال کی ہیں. اسکارف کب سے لے رہی ہیں؟ میں 9 سال کی عمر سے اسکارف لے رہی ہوں. 9 سال سے. اچھا. اور جب آپ اسکول میں اسکارف پہنتی تھیں اس وقت تو کیا آپ کی ساری فرینڈز پہنتی تھیں؟ کچھ نہیں پہنتی تھی اور کچھ پہنتی. اچھا, جب آپ نے ایک دم سے اسکارف پہننا شروع کیا تو کیا سب نے کہا؟ خوش ہوئے یا کچھ فرینڈز نے آپ کو کہا یہ تم نے کیا کر لیا ہے؟ کچھ خوش ہوئے یا کچھ نے کہا یہ تم نے کیا کیا, تم بھی ہماری طرح رہو, تم کیسے ایسی بن گئی ہو. اچھا, پھر کیا کیا آپ نے؟ میں نے پھر بھی اپنا اسکارف نہیں چھوڑا, پھر میں اور صحیح سے میں نے شروع کیا. اچھا, ماشاءاللہ. اچھا فرحین, یہ ایک مسئلہ بات تو ہم حیا سے کر رہے ہیں اور میں نے ان سے حجاب کا پوچھ لیا اور اسکارف کا پوچھ لیا کہ اپنے آپ کو یہ کور کیسے کرتی ہیں, لیکن سلسلہ شروع ہوتا ہے اسی چیز سے کہ الٹیمیٹلی ہم یہی چاہ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے بچے باحیا ہوں اور یہ کہ ان کے اندر اتنی حیا ہو اور بچیوں میں بھی ہو بچوں میں بھی ہو کہ ان کو پتہ ہو کہ ہم نے اپنا سطر کیسے ڈھانپنا ہے, ہم نے اپنے آپ کو ہر بے حیائی کی چیز سے بچانا کیسے. تو پہلے میں لباس کی بات کروں گی کہ بچیوں میں آج کل کے دور میں ماؤں کا بہت بڑا کنسرن ہوتا ہے. میں نے کچھ ایسی مائیں دیکھی ہیں جو خود تو بہت زیادہ کور کرتی ہیں اور سارا حجاب پہنتی ہیں لیکن ان کی بچیاں نہیں پہنتی اور وہ یہ کہتی ہیں کہ میں چاہتی ہوں کہ میری بچی خود سے کنونس ہو اور پھر وہ پہنے. تو کیا اس میں طریقہ کار ہونا چاہیے یا کیا سٹرگلز ہوتی ہیں جو ہمیں پتہ ہونی چاہیے؟ اس میں جو سب سے پہلی سٹرگل جو مجھے اپنی نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ اسکول کی چوائس نا, آپ اسکول اس طرح کا, کیونکہ ماحول کا ایک اثر ہوتا ہے بچے. ٹھیک ہے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کے فرینڈز بھی بنتے ہیں, آپ کی ٹیچرز بھی ہوتی ہیں اور کچھ میسج ایسے ہوتے ہیں جو آپ کو کہنے نہیں ہوتے, وہ انڈائریکٹ بچے کو جا رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. جس طرح میرے بچوں نے اسلامک اسکول میں پڑھا ہے تو مجھے اتنا پش اپ نہیں کرنا پڑا. اچھا. کچھ چیزوں میں کرنا بھی پڑا لیکن اتنا زیادہ جو ایک اسٹرگل آج کل مائیں پریشان ہیں, الحمدللہ مجھے وہ مسئلے. کیونکہ یہ ہوتا کئی دفعہ ایسے ہی ہے کہ ہم ان کی ایجوکیشن پہ کمپرومائز نہیں کرنا چاہ رہے ہوتے تو ہم ان کو جناب بہت ایسے اسکول میں جو بڑی فٹ ایجوکیشن دے رہے ہیں وہ ڈال رہے ہیں, لیکن وہاں پہ پھر بے حیائی کی جو ایک پورا سمندر ہمارے سامنے آتا ہے اس کو ہمیں سمجھ نہیں آتا کیسے ہینڈل کریں. اور وہ پھر بچہ جو ہے وہ کنفیوز ہو جاتا ہے بہت زیادہ جب اس کے فرینڈز نہیں ہوتے, اس کے آس پاس نہیں ہوتا ہے, کیونکہ آپ کو تھوڑا بہت اس کو وہ چیزیں دینی پڑتی ہیں کیونکہ اس کے لیے آسانی ہو. ٹھیک ہے. اب میری بڑی بیٹی بھی ہے, وہ بھی کرتی ہے, تو ماشاءاللہ اس کو یہ آسانی بھی ہوئی کہ وہ ایک بڑی بہن کو بھی دیکھ رہی تھی. اچھا بڑی بیٹی کو تھوڑے پرابلمز ہوئے. میں یہ پوچھنے لگی تھی کہ اس کے لیے تو چلے رول ماڈلنگ آ گئی, لیکن بڑی بیٹی کو جب آپ نے کرایا اور وہ پہلا ایکسپیرینس تھا آپ کا, پہلا ایکسپیرینس, تو اس ایکسپیرینس میں انسان گھبرا بھی جاتا ہے, غلطیاں بھی کر جاتا ہے, کچھ آپ ہمارے ساتھ وہ شیئر کریں گی؟ اس میں بلکہ مجھے ایک بات یاد آ رہی ہے اپنی بیٹی کی کہ ایک دفعہ ہم اسٹاپ پہ تھے تو وہ بیٹی نے کہا کہ امی وہ آنٹی اتنی پیاری لگ رہی ہیں, تو جب میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا اس نے اشارہ کیا تھا تو ایک حجاب میں خاتون تھی. اچھا. اور مجھے بہت اچھا لگا اور میں نے فیل کیا کہ دیکھیں محنت جو ہوتی ہے نا اگر آپ کسی چیز کے لیے کریں تو ضرور ایک رنگ لاتی ہے. اور یہ کہ انہوں نے آپ کو شاید دیکھا حجاب میں, لیکن آپ نے حجاب کے ساتھ مجھے ایسے محسوس ہو رہا ہے کہ آپ نے اس حجاب کو اتنی اچھی طرح کیری کیا, ان کے ساتھ ریلیشن شپ بھی بلڈ کیا, اس کی بیلنسڈ اپروچ بھی دکھائی, تو وہ اس کو اس وجہ سے وہ ایک رول ماڈل بن گیا اس کے لیے. میں اپنے بچوں کے ساتھ ہر چیز ڈسکس کرتی ہوں. ٹھیک ہے. ہر چیز جو بھی ہو, وہ جو بھی بات کرے گی میں پورا سنتی ہوں, اور الحمدللہ اس کے بعد سے مجھے یہ لگا ہے کہ مجھے میسج کنوے کرنا
مشکل نہیں لگا. اچھا. چاہے وہ کوئی سا بھی ٹاپک ہے, چاہے وہ حجاب ہے, چاہے وہ آج کل جو بھی سوشل آپ کے میڈیا کے آ رہے ہیں آپ پہ اثرات, وہ ساری چیزیں الحمدللہ میں اس کو آسانی کے ساتھ سمجھا سکتی ہوں. اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ بچے جو چیز ٹربل ان کو فیل ہو رہی ہوتی ہے اس کام کو کرنے میں, اس چیز کو بھی میں سے یہ کہتی ہوں. جیسے ایک دفعہ یہ ہوا کہ اس نے کہا اماں میں نا یہاں جاتے ہوئے نہیں پہن سکتی, یا میری فرینڈز ہیں اور وہ اس میں سے کوئی بھی نہیں پہنتا ہے نا. تو میں نے صرف اس کو یہ کہا, میں کہ ٹھیک ہے بیٹا ایسا کرنا, بس ایک دفعہ بھی پہن کے چلی جاؤ. اچھا. پھر دیکھو. یعنی آپ نے یہ نہیں کیا کہ ہائی میری بچی بیچاری اکیلی رہ جائے گی, کوئی اس کا دوست نہیں بنے گا, چلو آج یہاں چھوڑ دو, کوئی بات نہیں. نہیں, یہ چیز نہیں. میں نے صرف اتنا کہا, میں نے کہا صرف ایک دفعہ تم یہاں پہن کے دیکھ لو نا, پھر دیکھو تمہیں کیا ہوتا ہے. جب وہ پہن چلی گئی اور جب وہ آئی تو اس نے مجھ سے کہا کہ آپ کو پتہ ہے ایک دو فرینڈز میری ایسی ہیں کہ انہوں نے مجھے کہا کہ تم نے پہن لیا اور ہم نہیں آ رہے تھے کیونکہ ہمیں بہت آکورڈ سا فیل ہو رہا تھا, تو تمہاری وجہ سے اب ہم بھی نیکسٹ ٹائم پہن کے آئیں گے. بالکل صحیح بات ہے. تو مجھے پھر اس کو بھی سمجھنے میں اس بات کو لگا آسانی ہوئی. بالکل. اور الحمدللہ اب اس کا یہ ہے کہ وہ اس چیز کو آگے کنوے کرنے میں بھی بہت اچھا رول پلے کر رہی ہے. ٹھیک ہے. اچھا, ایک تو یہ ہے نا کہ ہم حجاب تک پہنچیں گے لیکن اس کے بہت سے مراحل ہیں. مثلا ہم دیکھتے ہیں کہ اگر آپ کا نیو بورن بچہ ہی ہے, ٹھیک ہے, چند ماہ کی بچی ہے, اب آپ اس کو جب آپ اس کے لیے بازار شاپنگ کرنے جاتی ہیں اور اس کے لیے لباس لینے جاتی ہیں تو وہ لباس اس لیول پہ بھی ایسے ہوتے ہیں کہ آدھے سے زیادہ ان کا جسم جو ہے وہ ڈھکے گا ہی نہیں ان لباس سے. تو یہ ایک اتنا بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے کیونکہ پھر جب بچپن میں ہم ایسے لباس بچوں کو پہناتے رہتے ہیں, پھر ایک سٹیج آتی ہے جب ہم چاہ رہے ہوتے ہیں کہ بھئی اب بچی جو ہے وہ بڑی ہو رہی ہے, بالغ ہو رہی ہے, اب اس کو یہ پہن لینا چاہیے, پھر وہ بچی تیار نہیں ہوتی. اب بازار میں بھی ویسی چیزیں مل رہی ہیں, اس کو ہم کیسے ٹارگٹ کریں گے اس ایشو کو؟ اس چیز میں جو چیز میں نے جس چیز کو فوکس کیا وہ یہ تھا کہ لباس آپ لازمی نہیں ہے کہ وہ اگر کور نہیں کر رہا ہے تو وہ بڑا خوبصورت لگ رہا ہے. ٹھیک ہے. کور کرنے کے لیے بھی لباس آپ, جیسے اب میری بیٹیاں اگر میکسی پسند ہے تو ٹھیک ہے, اگر اس میں سلیوز نہیں ہے تو میں اس کے لیے سلیوز ایک الگ سے لے کر اس کے ساتھ پہناتی ہوں تاکہ ان کو یہ فیل نہ ہو کہ اچھا میں یہ پہننا چاہ رہی ہوں اور اماں مجھے نہیں پہننے دے رہی ہیں. بالکل صحیح ہے. یعنی اگر آپ نے بازار سے کوئی ایسا لباس لیا تو اس کی سلیوز لگا لی, اس کے اوپر کوئی چیز ایسی پہنا دی. اور میں اس طرح کے کپڑے پھر سلواتی بھی ہوں جس میں کہ وہ ایک اس کا کور بھی ہو اور وہ خوبصورت بھی نظر آئے, اس کے ساتھ اسکارف بھی میچ ہو, اس کی پسند کے بینڈز بھی اس کے ساتھ ہوں تاکہ اس کی ساری اس کی جو بھی ریکوائرمنٹ ہے وہ پوری ہو. ٹھیک ہے. اور اس کا پھر یہ ہوتا ہے کہ مجھ سے باقی خواتین جو ہے پوچھتی ہیں کہ آپ نے اچھا یہ کہاں سے سلوایا ہے نا, یہ کہاں سے لیا ہے. تو میرا اپنا یہی نقطہ نظر ہے کہ جس چیز کی آپ کوشش کریں اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانیاں کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے. پھر ہمارے دیکھیں جب آپ ٹی وی آن کرتے ہیں وہاں پہ ہمیں بہت ہی کم ایسے چینلز یا ایسے سیٹ اپس نظر آتے ہیں جہاں پہ کوئی ہمیں حجاب میں خواتین نظر آئیں. تو آپ نے مطلب ظاہرہ بچیاں ہیں وہ, آپ نے ان کو ایسے اثرات سے کیسے بچایا؟ میں نے ویسے ٹی وی رکھا نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور میں اگر نیٹ پہ اپنے بچوں کے ساتھ جو بھی چیز دیکھتی ہوں تو میں خود بیٹھتی ہوں یا میرے ہسبینڈ بیٹھے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. ہم میں سے کسی ایک کی ڈیوٹی ہے کہ وہ لازمی ہو. اگر ہم دونوں نہیں بیٹھ سکتے تو ہم کچھ اس طرح سے ارینجمنٹ کرتے ہیں کہ وہاں سے بار بار ہمارا گزر ہو تاکہ ہم دیکھیں, اور اگر کوئی غلط چیز ہے تو پھر بچوں کو اس میں ہم سمجھائیں کہ کیسے تاکہ ہاں کہ دیکھو اس میں یہ کیا چیز ہے نا, یہ ٹھیک ہے یا نہیں ٹھیک ہے. نمرا, آپ مجھے یہ بتائیں, آپ کی جیسے فیملی میں شادیاں بھی ہوتی ہوں گی, چلیں اسکول کا تو آپ نے کور کر لیا, ماشاءاللہ اب آپ حفظ کر رہی ہیں تو آپ اپنی ماما کے ساتھ ہی ہوتی ہیں, لیکن جیسے کوئی کزن کی یا جاننے والوں کی شادی آ گئی, اب اس میں آپ کی فرینڈز ہیں اور کزنز ہیں, انہوں نے بال کھولے ہوئے ہیں اور خوب تیار ہیں, اور وہاں پہ سارے مرد بھی ہیں, اور آپ کو پتہ ہے, آپ کو عادت پڑی ہوئی ہے کہ آپ نے اسکارف لینا ہے, تو آپ پھر کیا کرتی ہیں وہاں پہ؟ جیسے کہ میں گھر میں سر پر دوپٹہ لے لیتی ہوں, اسی طرح میں وہاں پہ بھی ہلکا سا دوپٹہ لے لیتی ہوں. وہاں پہ بھی دوپٹہ لے لیتی ہیں. تو مجھے بتائیں کہ آپ کو اب دل نہیں چاہتا, اس وقت دل خراب نہیں ہوتا کہ سب اتنے تیار ہوئے ہیں, میں تو ان سے زیادہ پیاری لگ سکتی ہوں, تو میں کس طرح سے کور کر لوں؟ نہیں, بالکل بھی نہیں فیل ہوتا. آپ کو کوئی کہتا بھی نہیں سنو اتار دو نا, آج تو شادی ہے, اتنا مزہ آئے گا؟ کوئی بھی نہیں کہتا. ڈر لگتا ہے ان کو آپ سے کہتے ہوئے؟ آپ سے ڈرتی ہیں کہ آپ لڑیں گی ان سے, کچھ کہیں گی ان کو؟ نہیں. اچھا, آپ کو کسی کو دیکھ کے ایسے بھی نہیں سوچتی کہ ہائی یہ کتنی اچھی لگ رہی ہیں اور ایسے کپڑے یا ایسی چیزیں پہن کے میں کبھی پھروں؟ میں کبھی کبھار سوچتی ہوں. اچھا, پھر جب یہ سوچ آتی ہے پھر کیا کرتی ہیں؟ پر پھر میں اس چیز کو ڈفرینٹ وے میں لینا شروع کر دیتی ہوں کہ یہ چیز اگر میں یوں کروں گی تو میں اس طرح بری لگنی شروع ہو جاؤں گی, اور پھر میں یوں کروں گی تو میں اس اور بری لگنا شروع ہو جاؤں گی, اور اسی طرح کر کے پھر وہ میرے دل میں نہیں رہتی. ٹھیک ہے, ماشاءاللہ. یہ آپ نے کانفیڈنس کیسے دیا ان کو؟ یہ ڈسکشن سے نا, اگر اس کو پرابلم ہو رہی ہے
تو تم مجھ سے پھر بات کرو نا. ٹھیک ہے. بال کھولنے کا دل بھی کرتا ہے. اب جس طرح سے کچھ شادیاں ایسے ہوتی ہیں کہ جو آپ کی بالکل ارینجمنٹ الگ الگ ہوتی ہے, اس میں میں اپنی بیٹیوں سے کہتی ہوں ٹھیک ہے یہاں پہ اگر آپ تیار ہوئے, ٹھیک ہے, آپ کو پورا حق حاصل ہے, آپ تیار ہو, ایسا نہیں ہے کہ نہیں آپ ہو سکتے. کیونکہ دیکھیں بہت زیادہ ایک بچوں کو اس طرح دیں کہ ان کو مشکل بھی نہ لگے. بالکل صحیح بات ہے. بہت زیادہ اگر پریشرائز میں کر لوں تو ابھی میرے سامنے تو وہ کر لے گی. مجھے یہ ہوتا ہے کہ جہاں پہ میں نہیں ہوں وہاں پر بھی وہ اس کو اسی طرح سے لے کر چلے. کوئی آپ کو کہتا نہیں ہے کہ ابھی تو تم کروا رہی ہو لیکن ان کی شادیاں کیسے ہوں گی, ان کے رشتے نہیں ملیں گے. آج کل کے دور میں آپ دیکھیں نا کہ ہماری بچیوں کے اوپر ایک ایسی یلغار ہے کہ کانفیڈنس کے نام پہ آپ بولڈ بھی ہوں, آپ بیوٹیفل بھی ہوں, اور آپ کا جو دل چاہتا ہے بے حیائی کے نام پہ کرتے چلے جائیں. تو کیا آپ کو ایسی انسیکیورٹی نہیں ہوتی کہ جیسے لوگ کہتے ہوں گے آپ کو کہ جی ابھی تو تم ان سے سب کچھ کروا رہی ہو لیکن آگے جا کے ان کے جب رشتوں کا وقت آئے گا, ان کی شادیاں ہوں گی, پھر کیا ہوگا؟ کیونکہ بہت سی ماؤں کو میں نے ایسے بھی دیکھا ہے کہ وہ اس چیز سے ڈر کے یا تو بچی کو روک کے رکھتی ہیں, یا جب وہ وقت آتا ہے تو جو کچھ انہوں نے ان کو ڈھانپا ہوتا ہے, پہنایا ہوتا ہے حیا کے نام پہ, اللہ رسول کے جو حکم کے مطابق, وہ اب سب کچھ اتروانا شروع کر دیتی ہے کہ بیٹا چلو کوئی بات نہیں, وقتی طور پہ یہ چھوڑ دو, اس کے بعد یہ کر لینا. میں نے اس میں یہ کیا تھا کہ بچوں کو بلکہ یہ بتایا کہ جب ہم کرتے ہیں نا اسکارف یا ہم گاؤن پہنتے ہیں تو اگر ہم مکس گیدرنگ میں بیٹھے ہوئے ہیں تو ہمیں کیا کرنا ہے. ابھی اس نے نقاب نہیں اسٹارٹ کیا لیکن میں نے اس کو یہی بتانا شروع کیا نقاب میں اگر ہوگی تو کس طرح کھانا ہے, تاکہ جب وقت آئے تو اس کے لیے وہ چیز پہلے سے تیار کرنا. بالکل وقت کا انتظار نہیں کیا کہ وہ وقت آئے گا تو مجھے اس کو, اور یہ والی انسیکیورٹی کہ اس کا رشتہ, تو میری پہلی وش تو یہی ہوگی کہ میں ایسے ہی لوگوں میں, بالکل صحیح بات ہے, ایسے لوگ آپ افورڈ ہی نہیں کر سکتے جو کہ حیا کے تصور کوئی نہیں, حیا کا تصور نہیں. میں نے قرآن حفظ کرایا ہے تو میرا پورا فوکس اسی چیز پہ ہے کہ میری بیٹیاں جو ہیں وہ قرآن کو عام کرنے والی ہیں. مجھ سے جب کبھی کوئی ایسی بات کرے تو میں ان کو کہتی ہوں کیا وہ جنہوں نے کوئی باحیا لباس نہیں پہنا, کیا ان سب کی شادیاں ہو گئی ہیں؟ کیا وہ سب اپنے گھروں میں سکھی ہیں؟ یعنی کہ مسئلے مسائل تو ہر طرف آتے ہیں, اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے ٹیسٹ ہوتے رہتے ہیں, تو یہ ہمیں فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے اس میں سے صحیح چوائس کیسے کریں. دین اور دنیا ہم نے بالکل الگ کر دی ہے جبکہ ایک ساتھ ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں زندگی پر چلنے کے طریقے بتائے ہیں, یہ نہیں ہے کہ صرف آخرت کے لیے. بالکل صحیح بات ہے, دنیا میں بھی آسانیاں کرتا ہے. بالکل. تو میں اس کے لیے پھر اس طرح کے گاؤن, اور کبھی اس کا دل کرتا ہے کہ اس طرح کا گاؤن ہو تو اس کو اسٹائل میں, اور ایک ٹھیک ہے کیونکہ ابھی چھوٹی ہے تو چلے تھوڑا سا آپ اس کو, لیکن اس میں یہ نہیں ہے کہ اس میں وہ زینت ایسی نہ آ جائے, بالکل نہیں. ٹھیک ہے, لیکن اس کو اس طرح سے کر کے تاکہ اس کے لیے بھی آسانی ہو. اور وہ اچھا, ایک تو حیا اور بے حیائی کا جو اینگل ہے وہ لباس کے ساتھ ہے. ایک یہ ہے کہ آپ نے لباس میں تو بہت کیئر کر لی لیکن اس کے ساتھ ساتھ کیا آپ کی زبان, جو آپ بول رہے ہیں, جو آپ دیکھ رہے ہیں, اس پہ آپ کا کوئی کنٹرول ہی نہیں ہے. اور آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ میڈیا میں ہی اس طرح کی چرب زبانی نظر آتی ہے, معاشرے میں بھی نظر آتی ہے ہمیں, یعنی دونوں طرف اس کی جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ چھاپ نظر آ رہی ہے. بچے ہمارے آپس میں بھی جب بات کرتے ہیں, بہت سی مائیں کہتی ہیں کہ ان کی گفتگو اس طرح کی ہوتی ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے, برداشت نہیں کر سکتے. اس کو کیسے ایڈریس کیا جائے؟ اس میں پہلے تو یہ کہ انسان اپنے دوست سے پہچانا جاتا ہے. ٹھیک ہے. دوستی کے لیے تمہیں کبھی میں نے یہ نہیں کہا کہ ہمیشہ اسکارف میں جو ہو اور ابائے میں ہر کسی سے دوستی کرنی ہے. ٹھیک ہے. لیکن جب وہاں سے اٹھو تو کچھ چھوڑ کے نا. ٹھیک ہے. اب اس میں میری جو بڑی بیٹی ہے وہ یہی ویلنٹائن ڈے اور اس طرح کی چیزیں جب تھیں اور وہ کلاس میں گئی تو وہ لڑکیاں ایک دوسرے کو چاکلیٹس دے رہی تھیں, تو اس نے وہیں پہ کھڑے ہو کے قرآن کی آیت اور ساری چیزیں کوٹ کی اور بتایا کہ یہ چیزیں تو نہیں ہیں, بالکل ٹھیک نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور ہم جو ہیں ہم تو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا اور جو بھی اس کے آگے باتیں تھیں, لیکن یہ سب چیزیں جو مجھے محسوس ہوتا ہے وہ یہی کہ بچوں کے ساتھ جب آپ انٹیکٹ کرتے رہتے ہیں, ان کے ساتھ آپ ان کی سنتے رہتے ہیں, ان کو بتاتے رہتے ہیں, وقت کا انتظار نہیں کرتے. اور رول ماڈل بھی صحیح کریں, یعنی آپ اپنی زبان پہ, اپنے لباس پہ, اپنی چیزوں پہ, حیا پہ, تصور پہ قائم رہیں اور غور و فکر بھی کرتے رہیں. بہت زیادہ مجھے لگتا ہے جو چیز آپ کو کنوے کرنی ہے نا وہ آپ خود کرنا شروع کر دیں. ٹھیک ہے. وہ زیادہ بچے کو زیادہ ایزیلی پھر محسوس ہوتی ہے کہ ٹھیک ہے ماما یوں کر رہی ہیں تو پھر مجھے بھی یوں کرنا ہے, اور انہوں نے یہ چیز نہیں کی ہے, تو وہ ایک وقت آتا ہے کہ بچے پھر آپ کی طرح کرنا چاہتے ہیں. نمرا, آپ کی فرینڈز کبھی ایسے ہوتا ہے کہ بہت بیڈ ورڈز بولتی ہیں یا کوئی ایسی مووی کی بات کرتی ہیں, ہم نے وہ دیکھی, ہم نے آپ کو بھی کہتے ہیں کوئی بات نہیں چھپ کے دیکھ لو, کوئی فرق نہیں پڑتا, نہیں کہتی؟ اس کا مطلب ہے کہ آپ نے اپنے دوستوں کا انتخاب اس کے بارے میں بہت زیادہ کیا ہوا ہے, بہت زیادہ سلیکٹڈ ہے. تو میں اس کو بلکہ یہ کہتی ہوں کہ نہیں ذرا سا تھوڑا سا وہ کرو, لیکن نہیں الحمدللہ اس کا مطلب ہے کہ کیونکہ اپنی ویژن کلیئر ہے تو انہوں نے اس کے ساتھ بہت سی چیزوں کو صحیح طرح سے لے کے چل رہی ہیں. جزاک اللہ, بہت بہت شکریہ آپ کا. تو ناظرین, ہم نے ایک چیز یہاں پہ سمجھی ہے
کہ حیا ایسی چیز ہے جس کو ہم کسی طور پر بھی چھوڑ نہیں سکتے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی معاشرہ اب جس طرف جا رہا ہے ہمیں اسی طرف چلنے کی ضرورت ہے. آپ کی بچی باحیا ہوتے ہوئے بھی ساتھ ساتھ کانفیڈنٹ ہو سکتی ہے. اور اس کے علاوہ آپ کو اپنے لڑکوں پہ کام کرنے کی بھی ضرورت ہے. ہمیں اپنے لڑکوں کو بھی یہ سوچ دینے کی ضرورت ہے کہ جو آپ کے گھر کی خواتین ہوں گی جو پہلے سے موجود ہیں, ماں ہے, بہن ہے اور باقی رشتہ دار ہیں, اور جو آنے والی بیوی ہوگی اس کے اندر بھی آپ نے اس حیا کو بہت زیادہ اہمیت دینی ہے.